آج کی درس عقائد کی اس نشست میں ہم جانیں گے کہ منکر نکیر کیسے ہیں، ان کا حلیہ کیسا ہے، کب آتے ہیں اور کیا سوال جو ہے میت سے پوچھتے ہیں۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے۔ جو منکر نکیر ہوتے ہیں نا جو فرشتے، ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے۔ ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے، یعنی کہ ان کی آنکھوں سے آگ جو ہے اس کے شعلے جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں، یعنی بال جو ہیں ان کے بڑے بڑے اور ان کے دانت بھی بڑے بڑے، جن سے وہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں مردے کے پاس آتے ہیں اور مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اور جھڑک کر اس کو اٹھاتے ہیں۔ کون جی؟ منکر نکیر۔ اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں۔ مر ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا وہ یہ جواب دے گا ربی اللہ۔ جب فرشتے سوال کریں گے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اگر ایمان والا ہوا تو یہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ اگر وہ مردہ ایمان والا ہوا تو یہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور قبر میں جلوہ افروز ہوں گے اور فرشتہ جو ہے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اب ایمان والا ہوا، حضور کا دیوانہ ہوا، عاشق ہوا تو کہے گا یہ تو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کے پیارے رسول ہیں، یعنی گواہی دے گا اور حضور کی ذات پر درود اور سلام پڑھے گا ایمان والا۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا۔ قبر کی اندر کی کیفیت بیان کر رہے ہیں جی۔ تو اب جب وہ سارے سوالوں سے گزر جائے گا، پاس ہو جائے گا، جو قبر کے امتحانات ہیں، جو سوال ہیں، تو اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا اس کو پہناؤ اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی اسے قبر کے اندر۔ کس قبر میں جی؟ جو بندہ ایمان والا ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، نیک آدمی ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، اس کے لیے یہ سارے انعام و اکرامات ہوں گے۔ اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، یعنی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اس کی قبر جو ہے وہ کشادہ ہو جائے گی۔ اور فرشتے جاتے ہوئے اسے کہیں گے سو جیسے دلہا سوتا ہے، سو جا اب جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا، اس لیے ہم سب کو پرہیزگار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے۔ اور گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا۔ جو مسلمان گناہ گار ہوں گے ان کو قبر میں ان کے عذاب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پھر آہستہ آہستہ بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب سے، جو ہم میت کے لیے کرتے ہیں ایصال ثواب سے اور دعائے مغفرت سے، یا محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا۔
حضور فرماتے ہیں کہ میرے امتی جب قبر میں جائیں گے تو گناہوں کے انبار لے کر جائیں گے. لوگوں کے پاس بڑے بڑے گناہ ہوں گے، لیکن جب ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا، قبر سے وہ اٹھیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو اس کا سبب کیا ہوگا کہ ان کے عزیز و اقربا، ان کے رشتہ دار، ان کے بہن بھائی، ان کے قرب و جوار پڑوس میں رہنے والے لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. کیا کریں گے؟ دعائے مغفرت کریں گے. تو پھر اس سبب سے اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور جس کے گناہ ختم ہو جائیں گے پھر اللہ اس کے جنت میں درجات کی بلندی عطا فرمائے گا. یعنی ایصال ثواب اور دعائے مغفرت سے اس کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اگر مردہ کافر ہے تو پھر سوال کا وہ جواب نہ دے سکے گا، نہ مر ربو کا جواب دے گا، نہ مادینوں کا جواب دے گا. کوئی بھی سوال کا جواب وہ نہیں دے سکے گا. اگر مردہ کافر ہوا کیا کہے گا؟ ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. یعنی جب اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا قبر میں اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں، تو اب وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا. کہے گا لا ادری، مجھے تو علم نہیں ہے. اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، وہ کہے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ. کس کا بچھونا بچھاؤ؟ آگ کا. اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو. اس کی گرمی اور لپٹ جو ہے اسے پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے. کتنے فرشتے؟ 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے. کیا کریں گے بھئی؟ دنیا میں اگر کسی کے ہاتھ پہ ہلکی سی چوٹ لگ جائے تو 10 دن تک وہ چلاتا رہتا ہے، اور اگر نرم و نازک جسم کے اوپر ہتھوڑے مارے جائیں اور وہ بھی مارنے والے فرشتے ہوں، اللہ نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، تو اب اس بندے کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. اس لیے دنیا میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، غلط سے غلط کاموں سے بچنا چاہیے. اور قبر میں سانپ بچھو بھی اس کو کاٹتے رہیں گے. یہ دنیا کے جو سانپ بچھو ہیں، اگر یہ کاٹ لے تو بندے کی موت ہو جاتی ہے، اس کو بڑی تکلیف پہنچتی. بچھو کاٹ لے تو بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اب قبر میں بار بار اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوگا. بچھو کاٹ لے گا، پھر اس کا زخم ٹھیک ہو جائے گا، پھر کاٹ لے گا، یہ سلسلہ اس کے ساتھ رہے گا، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب میں وہ مبتلا ہوتے رہیں گے. کون؟ جو کافر لوگ ہوں گے. اس لیے ایمان والوں کو کافروں کے احوال بھی دیکھ کر اپنے اعمال کی درستگی کرنی چاہیے، عمل اچھا کرنا چاہیے، پنجگانہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی چاہیے، اور قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا چاہیے. قبر میں بعض ہستیاں وہ ہیں جن سے سوال نہیں ہوگا، جن سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں، ان سے نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ انہیں قبر دبائے گی. اور سوال تو بعض امتی بھی ایسے ہیں جن سے نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بعض امتی ایسے ہیں جن سے سوال نہیں پوچھا جائے گا قبر میں. جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان، جو جمعے والے دن فوت ہو جائے، جو جمعے والے دن فوت ہو جائے، جو رمضان المبارک میں فوت ہو جائے، اس مسلمان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، حساب کتاب اس سے نہیں لیا جائے گا قبر میں. قبر میں آرام اور تکلیف کا ہونا یہ حق ہے. جس کا عمل اچھا نہ ہوا اسے تکلیف بھی پہنچے گی، جس کا عمل اچھا ہوا وہ آرام سے سویا ہوگا جیسے دلہا سوتا ہے. اس لیے اپنے اعمال کی ہمیں درستگی کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب اور ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ ایک بندہ قبر میں چلا گیا تو اب اسے عذاب کیسے ہوگا؟ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ عذاب اور ثواب جو ہے بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے. بدن پر بھی عذاب ہوتا ہے، روح بھی گرفت میں ہوتی ہے، دونوں پر عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں کو سن کر
یاد رکھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔